غدیر میں سورت بقر پڑھی تھی، وہ تو 3 گھنٹے کا خطبہ ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ زندگی رہی تو 3 گھنٹے کا خطبہ میں پڑھوں گا۔ وہاں تو رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا، وہاں تو رسول نے پلانوں کا ممبر بنایا تھا، اور رسول کو آگے لے کر آیا تھا، بغلوں سے ہاتھ دیا تھا۔ یہ تھا کہ طبقات ابن سعد نے لکھا کہ صرف علی نظر آ رہے تھے، صحابی کو صرف علی نظر آ رہے تھے، رسول غائب ہو گئے، صحابی کو صرف علی نظر آ رہے تھے۔ میں نے عالم تصور میں پوچھا یا رسول آپ غائب ہو گئے، علی ظاہر ہو گئے؟ کہا ہاں عبدالحکیم، آج اپنے سسروں کو، سالوں کو، صحابیوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب میں غائب ہو جاؤں تو صرف علی کو دیکھنا ہے، غیرے کو نہیں۔ غدیر قوم میں محمد کا جب قیام ہوا، ادائے فرض رسالت کا اہتمام ہوا، مدد کے گئے ارواح نہ جانے کتنوں کے امام اور مدد سے وہی امام ہوا۔ نعرہ حیدری بھائی سمجھ میں آیا؟ اب تو پتا چلا قرآن کے بعد جو رسول پر حق نازل ہوا وہ ہے علی کی ولایت۔ علی کی ولایت ہے حق۔ اب مجھے کیسے پتا چلے کہ باطل کون ہے؟ بھائی دیکھتے جاؤ تاریخ کو، جو علی کے مقابلے میں آئے وہ باطل۔ مجھے کون سا پتا کہ کون علی کے مقابلے میں آیا؟ آپ جا کر دیکھیں علی کے مقابلے میں کون آیا۔ نہیں، ایسے نہیں، آج کی تقریر ایسے مکمل نہیں کروں گا، پھر قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں۔ درود پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ قبلہ یہ الفاظ ہیں قرآن کے، یہ الفاظ ابھی جو پڑھاؤ مشہور قرآن حکیم کی آیت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیعوں کے بچے کو یہ آیت یاد ہوگی۔ فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، میرے حبیب العلم کے بعد، العلم مانے قرآن، العلم مانے قرآن، میرے حبیب العلم مانے پورا قرآن۔ میرے حبیب آپ نے 3 دن قرآن پڑھا ہے، لیکن پھر بھی یہ عیسائی نہیں مان رہے ہیں۔ تو فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، اب اگر قرآن کے بعد، فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، اب اگر قرآن کے بعد، قرآن کے بعد، قرآن سے پہلے نہیں۔ اتنا بڑا جملہ ہے میرے دوستوں، کیا ہو گیا ہے آپ کے دماغوں کو؟ قرآن کے بعد، قرآن کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں، قرآن کے بعد اگر آپ سے کوئی حجت مانگتے ہیں تو فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم۔ ابناء کی جگہ پر حسنین کو لے کر گئے، نساء کی جگہ پر بطول کو لے کر گئے، نفس کی جگہ پر علی کو لے کر گئے۔ اللہ نے کہا قرآن کے بعد، قرآن کے بعد، یعنی جب قرآن رسول کے لیے ناکافی ہوا، نہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، قرآن کے بعد اگر آپ سے حجت مانگتے ہیں، قرآن کے بعد، یہ مباہلے سے 3 دن پہلے تو رسول قرآن پڑھ رہا تھا،
لیکن جب رسول کے لیے قرآن ناکافی ہوا تو ان 4 کو لے کر آئے، اور ہیں بھی کیا، 2 تو بچے ہیں، 2 تو بچے ہیں، پیچھے بطول ہے، آخر میں علی ہے، آخر میں علی ہے۔ ہمیشہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ مضبوط ہتھیار آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ میں نے بڑا جملہ کہا، نعرہ حیدری، بڑا جملہ میں نے کہا۔ اگر اب بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے میرے دوستو، تو یہ میرا قصور نہیں ہے، یہ آپ کے فکر کا قصور ہے۔ مضبوط ہتھیار ہمیشہ آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ جب قرآن کام نہ آ سکا تو یہ آئے اور وہ ہار گئے۔ ہاں خدا کی قسم، اس کا مقصد یہ نہیں رسول ارادہ کرتا تو عیسائی ختم ہو جاتے، عیسائی کا بنیاد ختم ہو جاتا۔ ہاں یہ میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، رسول ارادہ کرتے تو کائنات ختم ہو جاتی، لیکن اللہ کو بتلانا تھا کہ ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، پھر رجوع کرو اپنے آپ کی طرف خدا کی بارگاہ میں، اور اسی سے پوچھو کہ اس کے مقابلے میں جھوٹے کون ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں جھوٹے ان پر لعنت۔ اب ہمیں کیسے پتا چلتا تھا کہ جھوٹے کون ہیں سچے کون ہیں؟ ہمیں کیسے؟ میں نے کیا رسول ارادہ کرتا تو نصرانی ایک بھی نہ رہتا، لیکن خدا کو ہمیں بتانا تھا کہ عبداللہ کی آپ کو کیسے پتا چلے کہ یہ جھوٹا ہے یہ سچا ہے؟ تو یہ میں نے 4 ثابت کر دیے کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین یہ ہے میری نظر میں سچے، یہ ہے میری نظر میں سچے۔ عبدالحکیم جن کو اب یہ سچا کہیں وہ سچا، جن کو یہ سچا کہیں وہ سچا، جن کو یہ جھوٹا کہیں وہ جھوٹا۔ اب جا کر تم تاریخ میں دیکھو کہ بطول نے کس کو جھوٹا کہا، علی نے کس کو جھوٹا کہا۔ نوجوانوں آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ حق اور باطل پر موضوع ہو رہا ہے، بڑا اتنا مواد دوں گا آپ کو، لیکن آج مجھے آپ کو سمجھانا تھا۔ بات مسلمانوں کے سمجھ میں اتنا تو آ جائے کہ حق کون ہے، حق کون ہے۔ اور یہ انشاءاللہ پورے قرآن کو ہم دیکھیں گے، جہاں جہاں لفظ حق آیا ہے اسی کو دیکھیں گے تو باطل سمجھ میں آ جائے گا۔ اب یہ تو قبلہ بدقسمتی ہے کہ حق سمجھ میں بھی آئے اور پھر بھی نہ مانے۔ بھائی میں کیا کروں؟ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، یہ ہے دل کی بیماری، یہ ہے کہ بلا دل کی بیماری، جن کی ہوں تو میں بھی حکیم، کوشش تو بڑی کرتا ہوں، کوشش تو بڑی کرتا ہوں میرے دوستوں کہ ان کی دل کی بیماری کو ختم کروں، کیونکہ اگر کوئی جسمانی بیماری ہو وہ تو ڈاکٹر علاج کر سکتا ہے، لیکن کبھی جس کو روحانی بیماری ہو وہ امام کے سوا کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ لیکن میں عرض کروں کہ جن کی دل کی بیماری رسول ختم نہ کر سکا، عبدالحکیم کیسے ختم کر سکتا؟ نعرہ حیدری! سمجھ میں آئی بات؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کیا میرے دوستوں کہ یہ ہیں وہ، اس مقام پر ہیں وہ، اگر کسی نے ان کو چھوڑا کیوں؟ میں نے کیا کہ قرآن کافی نہیں، قرآن کافی نہیں، اور میں نے نہیں کہا، قرآن نے مباہلے میں بتایا کہ رسول پڑھ رہے تھے
نہیں قبلہ، ٹائم تو میرا ہو گیا ہے، لیکن ایک جملہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں. درود پڑھے محمد رالم. قبلہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں، پھر قریب آ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری یہ 5 دن کی جو یہاں محنت ہے وہ رائے گان نہ جائے. قبلہ دیکھو عجیب الفاظ ہیں نا قرآن میں، یعنی ایک ہی جملے میں نفی بھی ہے، اس بات بھی ہے. ایک ہی جملے میں نفی ہے، اس بات ہے. فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. اب یہ اصل میں لفظ ہے قعو، اس کے آگے فے آ گئی. یہ فے بلا فصل کی ہے، یعنی اللہ نے فرمایا کہ ملائکو جب میں اس میں اپنی تھوڑی سی روح ڈالوں تو فقعوا لہ ساجدین، بلا فصل سجدہ کرنا. اور نفی اسی لیے آئی کہ روح سے پہلے نہ کرنا، روح کے بعد دیر نہ کرنا. اب سارے ہاتھ اٹھا کر ہاں ہوں نہ کرو گے، میں بیٹھا رہوں گا. سمجھ میں آ گئی بات میرے دوستو؟ میں نے کیا کیا؟ فَإِذَا سَوَيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي